اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہ دو فریق بن گئے باہم جھگڑتے ہوئے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت صالح نے فرمایا اے میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، یہ ایک ٹپیکل انداز ہے کہ جب کوئی پیغمبر ڈراتا رہا ہے قوموں کو اللہ کے عذاب سے، تو نے کہا ہونے لیا، کل کیوں، آج کیوں نہیں، شام کیوں، صبح کیوں نہیں، تھوڑی دیر ٹھہر کے کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ تو کئی دفعہ یہ ایکسپریشن آ چکا ہے کہ وہ جلدی کے بھلائی کے مقابلے میں برائی جلدی مانگ رہے ہیں۔ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے کہ ہم نے منحوس قدم پایا ہے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو۔ قال طائرکم عند اللہ، صالح نے فرمایا کہ تمہاری بدقسمتی، تمہارا اومن اللہ کے پاس ہے، بل انتم قوم تفتنون، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ عذاب میں مبتلا ہوگے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، شہر میں 9 سردار تھے جو ملک میں فساد مچاتے تھے، ولا یصلحون، اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ، لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم شبخون ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم اس کے وارثوں سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم تو موجود ہی نہ تھے اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی چال چلی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، but they had no idea۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کی چال کا، أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ کہ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو، ان کی ساری قوم کو۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، اور وہ رہے ان کے گھر جو ویران پڑے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے جاننے والے لوگوں کے لیے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو لوط کو بھی جب انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم بے حیائی کرتے ہو ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے؟ یعنی جب بے حیائی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کے لیے پردہ کی بھی ضرورت محسوس نہ کی جائے، سب کو دکھا کر برائی کی جائے، تو پھر وہ دن دور نہیں ہوتا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف بڑھتے ہو شہوت کے ساتھ؟ بل انتم قوم تجہلون، حقیقت یہ ہے کہ تم بہت جہالت میں مبتلا ہو۔ فما کان جواب قومی الا ان قالوا، تو قوم کا اس کے سوا اور کیا جواب تھا سوائے یہ کہنے کے کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔
کڈو لوط دے گھر والے انہوں اپنی بستی دے وچوں اے وڈے حاجی بنے پھردے جے. سو شعراء کے زمن میں نے عرض کیا تھا نا کہ نہی عن المنکر کا کام حضرت لوط سے شروع ہوا. اور جب بھی آپ صرف واز کہیں گے بے حیائی کے خلاف تو آپ کی بڑی عزت ہوگی. آپ کا واز سننے کے لیے ٹریفک بلاک ہو جائے گی, ٹھٹ کے ٹھک کٹے ہوں گے. لیکن آپ جس کی میں نے کہا آپ کو مثال دی تھی سورہ شعراء کے ضمن میں, آپ کسی کو باقاعدہ ایکسپریس ٹرمز میں منع کریں گے کہ یہ کام مت کرو تو ایسا ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا اخرجو آل لوط, نکالو لوط کے گھر والوں کو, من قریتکم, اپنی بستی سے, انہم اناس یتطہرون, یقیناً یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ, تو ہم نے بچایا لوط کو اور اس کے گھر والوں کو, الا امرأتہ, سوائے ان کی ایک بیوی کے. قدرناہا من الغابرین, ہم نے طے کر رکھا تھا اس کے معاملے میں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, تو ہم نے ان پر ایک بارش برسائی, زبردست بارش. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ, سو بہت بری ثابت ہوئی بارش ان لوگوں کے لیے جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, اے نبی کہو کہ ساری حمد, ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ, اور سلام ہے اللہ کے تمام چنے ہوئے بندوں کو. اللہ خیر اما یشرکون, ان سے پوچھو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. بہت خوبصورت آیات یہ 20ویں پارے کے شروع میں, یہ انداز قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ملے گا آپ کو. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء, کیا بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ, پھر اگائے ہم ہی نے اس کے ذریعے باغات رونق والے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اگا سکتے ان میں درخت. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے. بار بار یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان کرنے کے بعد پھر کہا جائے گا الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے. بل ہم قوم یعدلون, نہیں بلکہ یہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ کے چلے جا رہے ہیں. امن جعل الارض قرارا, کیا بھلا وہ کہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا. وجعل خلالہا انہارا, اور رواں کیے اس کے اندر دریا. وجعل لہا رواسیا, اور اس کے لیے بوجھ یعنی پہاڑ بنائے. وجعل بین البحرین حاجزا, اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان اس نے ایک اوٹ رکھی نہ نظر آنے والی. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ ہرگز نہیں. بل اکثرهم لا یعلمون, لیکن most of them don't know. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, کیا بھلا جو بے قرار کی دعا سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور برائی کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین کا سکسیسر بناتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, بھلا وہ کون ہے جو راستہ دکھاتا ہے تمہیں بحر و بر کی تاریکیوں میں. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ, اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو. بشرن بین یدی رحمتہ, اللہ کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری کے طور پر, خوشخبری بنا کر. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے. تعالی اللہ عما یشرکون, اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ, بھلا کون ہے وہ جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے. ثم یعیدہ, اور پھر اس کا اعادہ کرے گا یا کرتا ہے. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ,
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو لاؤ اپنی دلیل۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی ان سے کہو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی آسمانوں اور زمین کے راز نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، بلکہ گم ہو گیا ہے ان کا علم ہی آخرت کے معاملے میں۔ بل ہم فی شک منہا، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ تو اس کے بارے میں اندھے ہی ہو رہے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں اذا کنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مٹی ہوں گے، وآباؤنا، اور ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے آباء و اجداد بھی، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا پھر ہم نکالے جائیں گے؟ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، یہ دھمکی ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو پہلے بھی دی گئی تھی۔ ان هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ پچھلوں کے افسانے ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا، ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ ولا تحزن علیہم، اور اے نبی رنج نہ کیجئے ان کے حال پر۔ ولا تکم فی ضیق مما یمکرون، اور آپ کا دل تنگ نہ ہو ان کی چالوں پر جو یہ چل رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بتاؤ نا کب پوری ہوگی یہ دھمکی، بتاؤ اگر سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اے نبی کہو بہت ممکن ہے کہ تمہارے پیچھے ہی لگا اس کا کچھ حصہ اس عذاب کا جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بہت عنایت کرنے والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان کی اکثریت ناشکری ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ یہ اعلانیہ کہتے کرتے ہیں ظاہر۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان اور زمین کا کوئی پوشیدہ راز نہیں ہے مگر وہ کہ وہ ایک کھلی کتاب کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ اور یہ لکھنا جو ہے ہم کچھ نہیں جانتے کہ وہ ہارڈ ہے یا وہ سافٹ ہے، اس لیے کہ USB CD اس کو بھی رائٹ کرنا ہی کہتے ہیں، تو کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ سافٹ ہو یا ہارڈ ہو اس پر لکھنے کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، یقیناً یہ قرآن بس بنی اسرائیل کے سامنے ان باتوں کی جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں حقیقت کھول کر بیان کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بلا شبہ آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ بالادست آلمائٹی اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ نبی آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ إِنَّكَ لَعَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، یقیناً آپ صریحاً حق پر ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اے نبی یقیناً آپ نہیں سنوا سکتے مردوں کو، اور نہ تم سنا سکتے ہو بہروں کو اپنی پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ اندھوں کو گمراہی سے نہیں نکال سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو صرف سنوا سکتے ہیں انہی کو جو ہماری آیات کو مانتے ہیں۔ فہم مسلمون، اور وہ فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں۔
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب آپ پہنچے گا ہماری بات پورا ہونے کا وقت ان پر، اخرجنا لهم دابة من الارض تكلبهم، ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین میں سے جو ان سے کلام کرے گا۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں 4 کینونیکل جو بائبلز ہیں ان کے آخر میں حضرت یوحنا کے مکاشفات، جانز ریویلیشنز، اس میں پھر وہ تفصیل ساری کی ساری اس کی زبان سے ہے کہ جانور نکلے گا اور پھر یہ کہے گا ان سے، وہ ساری تفاصیل جو ہیں وہ یوحنا کے مکاشفات میں آپ کو بائبل کے اندر وہ مل جائے گی، یعنی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس میں بہت سی تعریفات بھی ہیں، لیکن قرآن مجید کی یہ کہی ہوئی بات جو ہے اس کی تصدیق جو ہے آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گی۔ یعنی کوئی کہے گا نا کہ یہ کیا عجیب بات کہ جانور ہے وہ جو نکلے گا زمین میں سے اور ان سے باتیں کرے گا، تو ان کے ہاں خود ان کی اپنی بائبل کے اندر یہ بات جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد آپ انکار کریں یا نہ کریں، لیکن ان پر ایک حجت کہ تمہاری اپنی بائبل میں لکھا ہے، قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے، نتھنگ نیو۔ ان سے بات کرے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، اور جس دن گھیر گھار کر لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ، مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو جھٹلانے والوں میں سے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حَتَّى إِذَا جَاءُوا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے سب، قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے میری نشانیوں کو جھوٹا کہا تھا، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ نہ احاطہ کیا تھا تم نے ان کا علمی لحاظ سے، اما ذا کنتم تعملون، یہ نہیں تو پھر اور تم کیا کر رہے تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور پوری ہو جائے گی ہماری بات ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے، فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پس وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے روشن بنایا ہے تاکہ اس میں کاروبار کریں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو ہول کھا جائیں گے آسمانوں اور زمین کے تمام رہنے والے، الا من شاء اللہ، سوائے جنہیں اللہ چاہے، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب حاضر ہوں گے اس کے حضور عاجزی کے ساتھ۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تمہیں گمان ہوتا ہے کہ وہ جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چل رہے ہوتے ہیں۔ تشبیہات دیکھیے قرآن مجید کی۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کرشمہ ہے اس اللہ کا جس نے حکمت کے ساتھ ہر چیز کو استوار کیا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً وہ تمہاری تمام کرتوتوں سے باخبر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھلائی لائے گا تو اس کو اس سے بہتر صلہ ملے گا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور یہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لائے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو وہ اوندے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اور پوچھا جائے گا هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں تمہاری اپنی کرتوتوں کا بدلہ مل رہا ہے نا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، اصل بات یہ ہے کہ بس حکم دیا گیا مجھے تو کہ میں عبادت کروں اس گھر کے اس رب کی جس نے اس کو
حرمت والا بنایا ہے اسی کی ہی ہے ہر ایک شے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اس کا فرمان بردار رہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ تو جو کوئی بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلائی کو کرتا ہے, اپنے ہی فائدے کو کرتا ہے. وَمَنْ ضَلَّ اور جو گمراہی کو آپٹ کرے فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ تو اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہو ساری حمد اللہ کے لیے ہے. سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا. فَتَعْرِفُونَهَا پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل بے خبر نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا ما